آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ شوہروں کا مقام دیکھیے، ایک شوہر کا مقام کیا ہے، کتنا بڑا مرتبہ اور رتبہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، معاذ بن جبل راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میں کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ، تو میں عورتوں کو حکم دیتا ان یسجد لزوجہا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ آپ دیکھیں سجدہ کس کے لیے جائز ہے؟ صرف رب العالمین کی ذات کے لیے جائز ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا کوئی سجدہ کرتا ہے تو مشرک ہے، کافر ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کریں تو بیویوں کو ان کے حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ کیوں؟ من عظام حقها علیہا، کیونکہ بیویوں پر ان کے شوہر کا جو حق ہے بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ تو یہ شوہروں کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، انس بن مالک راوی حدیث ہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر لو ان من قدمہ الی مفرق رأسی قرحہ، اگر کسی آدمی کے سر سے لے کر پیر تک زخم، سر سے لے کر پیر تک زخم ہوا ہو، اور تنبجسو بالقیح والصدید، اور اس کے زخم سے پیپ اور گندے مادے بہ رہے ہوں، نکل رہے ہوں۔ یہ زخم ہوتا ہے جب وہ پک جاتا ہے تو گندے مادے نکلتے ہیں، جس کو ہم لوگ پیپ کہتے ہیں، صدید کہتے ہیں۔ اگر وہ گندا خون، گندے مادے، پیپ وغیرہ نکل رہی ہے، ثم اقبلت تلحسہ ما ادت حقہ، پھر بیوی اپنے شوہر کے اس زخم کو، اس گندی چیزوں کو اپنی زبان سے اگر چاٹ کر صاف کر دے، پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے، اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ آج کل عورتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ چھوٹی چھوٹی کوئی کمی ہو گئی، کوئی ضرورت پوری نہیں کی، فوراً سنانے لگتی ہیں۔ میں عورتوں پر طعنہ نہیں کس رہا ہوں، میں شرعی اعتبار سے ان کی زندگی اور ان کی دنیا اور دین دونوں کو سنوارنے کی میں اس درس کے ذریعہ کوشش کر رہا ہوں کہ کبھی بھی کوئی بھی ضرورت آپ کی اگر کسی وجہ سے آپ کا شوہر پورا نہیں کر پا رہا ہے تو آپ اس سے ناراض نہ ہوں، اس کو برا بھلا نہ کہیں، اس کو گالی گلوز نہ دیں، اس سے ناراضگی مت مول لیں۔ ممکن ہے اس کے ناراض ہونے کی وجہ سے آپ کی ساری عبادتیں برباد ہو جائیں، اللہ آپ کے اوپر جہنم واجب کر دے۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ بھی اسی طرح، حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے، کہتی ہیں، اے عورتوں کی جماعت، اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے شوہروں کے حقوق تم پر کتنے بڑے ہیں تو تم میں سے کوئی عورت اپنے شوہر کے قدم پر جو غبار لگا، جو گرد لگا ہے، اپنی زبان سے صاف کرے، پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اس حدیث کو غور سے سنیں میرے بھائیو۔ حسین ابن محسن یا حسین ابن محسن کہتے ہیں کہ میری پھوپھی نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی۔ وہ کہتی ہیں، میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی کسی ضرورت کے لیے آئی تھی۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضرورت کو پوری کر دیا۔ ان سے سوال کیا، ای ہادی ادات بعل، کیا تم شوہر والی ہو، یعنی تمہارے پاس شوہر ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں اللہ کے رسول میرے پاس شوہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیف انتی لہو، تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، تمہارا سلوک اپنے شوہر کے ساتھ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا، ما الوہ الا ما عجزت عنہ، اللہ کے رسول میں تو اب بڈھی ہو گئی ہوں، میرا کیا اس سے تعلق، کوئی پرواہ میری اتنی زیادہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، فانظری این انت منہ، تم غور کرو تمہارا سلوک، تمہارا تعلق اپنے شوہر کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر تمہارا سلوک تمہارے شوہر کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو انجام برا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، تمہارا شوہر ہی تمہاری جنت ہے اور تمہاری جہنم ہے۔
اگر تم اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے، اس کو خوش رکھو گے، اس کی ہر بات کو مانو گے، تو وہی شوہر تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ اور اگر تم اپنے شوہر کو ناراض کرو گے، اس کی جائز خواہشات کو پوری نہیں کرو گے، اس کو ناراض کر دو گے، اس کی بات کو ٹھکرا دو گے، اس کی دیکھ بھال نہیں کرو گے، تو تمہارے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ خواتین غور سے سنیں ان حدیثوں کو، جو اپنے شوہروں پر زبانیں کستی ہیں، زبان لڑاتی ہیں، اپنے شوہروں کو برا بھلا کسی چھوٹی چیز کی پورے ہونے کی وجہ سے برا بھلا کہنے لگتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا یہی شوہر تمہاری جنت ہے اور یہی شوہر تمہاری جہنم ہے۔ تمہارا سلوک اچھا رہا تو جنت ملے گی تم کو، اگر تمہارا سلوک، تمہارا برتاؤ تمہارے شوہر کے ساتھ اچھا نہیں رہا تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جب کوئی بیوی، کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے کسی بھی اعتبار سے، کوئی چیز بنانے کے لیے بول رہا ہے، نہیں بناتی، میں موڈ نہیں ہے میرا بنانے کا، کپڑا استری کرنے کے لیے بول رہا ہے، نہیں کرتی، میں ابھی بعد میں کر دیتی ہوں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے اس کا تعلق کھانے سے ہو، چاہے اس کا تعلق پینے سے ہو، چاہے اس کا کپڑے سے متعلق، یعنی کوئی بھی دنیاوی ضرورت یا اخروی ضرورت شوہر مطالبہ کر رہا ہے، اگر عورت پورا نہیں کرتی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے جہنم میں جانے کا سبب ہے یہ۔ بلکہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کی کسی بھی وجہ سے نافرمانی کرتی ہے، کوئی بھی بات اپنے شوہر کی ٹھکرا دیتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے اندر حور عین اس کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ جنت کی حور عین بد دعا کرتی ہے اس کے لیے، کیا کہتی ہے؟ لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا، کہتی ہے کہ تم اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف مت دو۔ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو جنت سے حور عین کیا کہتی ہے؟ لا تؤذی، تم اس کو تکلیف مت دو، اس کو ناراض مت کرو۔ قاتلک اللہ، تم کو اللہ قتل کر دے، تم کو اللہ ہلاک و برباد کر دے، تم کو اللہ ہلاک و برباد کر دے۔ اس عورت کے لیے حور عین بد دعا کرتی ہیں، جنت کی حور عین جو اپنے شوہروں کو تکلیف دیتی ہیں، ان کو ناراض کرتی ہیں، ان کی باتوں کو نہیں مانتی ہیں، ان کے کاموں کو ٹھکرا دیتی ہیں۔ حور عین کہتی ہیں اللہ تم کو ہلاک و برباد کر دے، وہ تم سے جدا ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے، یہ تو تمہارے پاس ایک مہمان ہے۔ اسی طریقے سے آپ